باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایۃ المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وسیعہ و وزیرہ و وارث علم الذی هو وارث النبیین کامل الملحدین یعصوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اسکر الصابرین افضل القائمین مکی مدنی خیفی عقبی بدری عودی شجری مہاجری من العرب السیدہا ومن البقاء لیسہا وارث المشہرین ابو السبتین الحسن والحسین مطلوب کل طالب غالب علی غالب اعنی علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جو انسان اپنے آپ کو مقروض سمجھتا ہے آل محمد علیہ السلام کے احسانات کا عادتاً نہیں عبادتاً زحمتاً نہیں رحمتاً والخلوص صلوات کی طرح سامنے ذریعہ قائم موالیان حیدر کرا معذرت آپ کو دیے گئے وقت سے زیادہ کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن پاکستان کی سڑکیں ہی ایسی ہیں کہ جہاں پر وقت پہنچنا انسان کے لیے ایک مشکل عمل ہوتا ہے. روز جمعہ ہے اور اسی کی مناسبت سے ایک روایت آپ تک پہنچا کے علماء کرام موجود ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ آپ تک پہنچا کے سلسلہ گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں. امام صادق علیہ السلام اذا کان عصر الخمیس کہ جب جمعرات کو عصر کا وقت ہوتا ہے نزل من السماء ملائکہ آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں فی ایدیہم وہ جو جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں نا فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں اقلام الذھب وقراطیس الفضہ. وہ جو ملائکہ جمعرات کی عصر کو اترتے ہیں وہ سونے کا قلم لے کر اور چاندی کا ورق لے کر زمین پر اترتے ہیں. کرتے کیا ہیں تو مولا نے فرمایا لیکتبون الی لیلۃ السبت جمعرات کی عصر کو آنے والے ملائکہ جمعے کی رات کو واپس جاتے ہیں اور اس دورانیے میں وہ سونے کے قلم سے اور چاندی کے ورق سے آل محمد پر بھیجے گئے درود کو تحلیل اس دوران وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجے گئے درود کو تحلیل کرتے ہیں. انتہائی قابل احترام ہے، ہمارے واسطے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کے علاقے کے الحمدللہ بہترین مبلغ اللہ محمد حسین اسکر صاحب ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے حاضر خدمت ہیں. لسان قدرت لباس اعجاز میں پکار رہی ہے کیونکہ مجلس ترمیم بھی ہے ایک بچے کے ایصال ثواب کے واسطے. خدا اس کے والد کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے علاوہ بھی جو مومنین و مومنات اس جہان فانی سے رحمت فرما کے حسین کی قربت کا صدقہ خدا ان کے درجات عالی فرمائے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
آیا مجیدہ کو اگر ہم پہلے گرامر کے اعتبار سے دیکھ لیں، پہلی بات ہے جب کلام عربی ہے تو اس کو گرامر کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا، تو بڑی اہمیت کے حامل حروف اس میں آ رہے ہیں۔ ایک ابتدا میں جو ما آیا اور ایک بیچ میں جا کے جو الا آیا۔ ترجمہ میں نے جنہوں اس کو خلق کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے، فقط اس واسطے خلق کیا۔ مائے نافیہ کہتے ہیں، یعنی وہ نفی کے لیے آتا ہے، الا آتا ہے استثناء کے لیے۔ اگر آیا مجیدہ کے فقط پہلے ٹکڑے کو ہم لیں، ما خلقت الجن والانس، ما مائے نافیہ، اگر پہلے ٹکڑے کو لیں تو ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کا مزاج کہ اگر ایک حرف کو بھی چھوڑ دیا معنی بدل جائے گا۔ ما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا، لیکن جب مائے نافیہ کے بعد الا آ جائے نا تو پہلے جس چیز کی نفی کی گئی ہوتی ہے اسے اس بات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے سب نے میٹرک میں ریاضی کے وہ قوانین پڑھے ہوں گے کہ جہاں نفی پلس میں تبدیل ہو جاتا ہے، منفی اس بات میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی مائنس پلس ہو جاتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا۔ جب آیا الا، جس کی نفی تھی وہ ثابت ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق کیا۔ ما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو خلق کیا، لیکن یعبدون کو بعد میں کھولیں گے۔ اچھا وہ ویسے بھی کہہ سکتا تھا نا کہ خلقت الجن والانس، جب متکلم مقام بیان میں ہوتا ہے، میں کلام کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، میں متکلم ہوں، میں مقام بیان میں ہوں، میں جو چاہوں کلام کروں، پہ الحمدللہ بے توفیق الہی، الفاظ میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں، اختیار میں ہیں یا نہیں؟ قبلہ ہم سے پہلے خطاب فرما رہے تھے، الفاظ ان کے اختیار میں تھے یا نہیں؟ جو چاہے کلام کریں۔ لیکن جب ہم جیسا بشر کلام کر رہا ہوتا ہے نا، ایک امکان ہوتا ہے، وہ امکان کیا ہوتا ہے؟ سبقت لسانی۔ ممکن ہے کہیں تیر کہنا ہو نیزہ کہہ دیں، نیزہ کہنا ہو تیر کہہ دیں، ٹھیک ہے، مثلا کربلا کہنا ہو نجف کہہ دیں، نجف کہنا ہو کربلا کہہ دیں، لیکن کلام کرنے والا اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ میں تعریف معصوم بتاؤں آپ کو، معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ زمانہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ ہم جیسے تھے، نہیں، ہم جیسا جب بشر کلام کرتا ہے تو سبقت لسانی کی زد میں ہوتا ہے، اور جب معصوم کلام کرتے ہیں تو معصوم اسے کہا جاتا ہے جو سبقت لسانی بھی نہیں کرتا، جس کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو مطلوب و مقصود ہوتے ہیں۔ جب شان معصوم یہ ہے تو کلام الہی کی شان کیا ہوگی؟ جسے کہا جاتا ہے فرد محال نہیں، سب محال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، سادی سی بات بھی کرتا کہ میں نے جن کو خلق کیا، ماں کے بعد اللہ کیوں لگایا؟ تو علماء کرام موجود ہیں، یہ جو ماں کے بعد اللہ آتا ہے نا، یہ فائدہ دیتا ہے حصر کا۔ حصر کسے کہا جاتا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں بہت آسان کر کے، ابھی تک کی بات الحمدللہ آسان ہے۔ ماں کے بعد جہاں اللہ آئے حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کہتے ہیں دائرہ کھینچ دینے کو۔ حصر کبھی حصی ہوتا ہے، کبھی غیر حصی ہوتا ہے۔ حصی جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، غیر حصی جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال ان بچوں کے والدین کو سلامت رکھے جو موجود ہیں۔ مثال دیتا ہوں، بابا نے بیٹے سے کہا بیٹے رات کے 10 بجے کے بعد گھر سے باہر تو نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا، اور باپ کی اطاعت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند متعال نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا نا، لیکن پھر یہاں پہ معیار آتا ہے، دیکھیے اتنی نازک منزل ہے۔ مثلا شریعت نے کہا کہ ایک شخص نے مستحبی روزہ رکھنا تھا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مستحب روزہ رکھے گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ماں سمجھتی ہے کہ یہ نہ رکھے، شریعت کہتی ہے چھوڑ دے روزہ، مستحبی روزہ البتہ، ٹھیک ہے، مستحبی روزہ چھوڑ دے کیونکہ تیری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تجھے روزے کا ثواب بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے اطاعت ماں کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ لیکن اگر مان گئے 4 بجے نماز فجر کا وقت ہے، میرا چاند اٹھے گا مسئلہ ہوگا، نہ اٹھ میرا چاند سویا رہ،
پھر کیا کریں؟ علی ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہو وہاں کسی بندے کو راضی کرنا جائز نہیں ہے یا باپ ہے، نہیں، ان کی اطاعت واجب نہیں، اللہ کی اطاعت مقدم ہے۔ تو اب باپ کا حکم ماننا بچے کے لیے تھا واجب۔ بابا نے کہا بیٹے 5 بجے کے بعد، مثلا 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہ جانا، تالا نہیں لگایا، بھروسہ کیا۔ اب ایک جملہ کہوں، جب والدین بچوں پر بھروسہ کریں تو پھر بچوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کے بھروسوں کو قائم رکھیں۔ لیکن لب لباب روایت کہی ہے کہ جو آپ پہ حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو ثابت کر کے دکھائیے۔ تالا نہیں لگایا۔ باپ کا کہنا حسر کھینچنا تھا، اس نے قید لگا دی کہ 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا۔ ایک مرتبہ زبان سے کہا اور ساتھ میں گھر کے مین دروازے کو لگایا تالا، تاکہ یہ استاد جی رات کو 10 بجے کے بعد باہر نہ جائیں۔ چابی رکھی اپنے پاس۔ اب یہ بھی حسر ہے، ٹھیک ہے، بلاؤ توفیق اجباری سے کہا جاتا ہے، جبرانی صحیح لیکن رکا تو صحیح۔ یہاں پہ بھی باہر نہیں گیا، وہاں بھی باہر نہیں گیا، یہاں کھینچا حسر، وہاں بھی کھینچا حسر۔ وہاں تھا غیر حسی جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے، یہاں تھا حسی جسے آپ محسوس کر سکتے۔ اچھا، کبھی حسر کوئی ایسے کھینچے نا جو متعلقہ ادارے ہوں تو غیر متعلقہ افراد کی جرت نہیں ہوتی آگے جائیں۔ یہ نیشنل ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے سب سے پہلے وہ پٹی لگاتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے والے آ کے موٹر وے پولیس والے، جس کے اوپر انگریزی میں لکھا ہوا ہوتا ہے ڈو ناٹ کراس، اس کا مطلب ہوتا ہے اسے پھلانگ کے آگے نہ آنا، اور اگر کوئی چلا جائے تو وہ کہتے ہیں پیچھے، تیری حدود وہاں تک ہے۔ بھائی کسی ہوٹل کا کھانا غیر معیاری ہو تو فوڈ اتھارٹی والے آگے کیا کرتے ہیں؟ سیل کر دیتے ہیں، نہیں کر دیتے کہ بھائی غیر معیاری کھانا تھا۔ اچھا، وہ جو تالا وہ لگاتے ہیں، وہ تالا عام بندہ نہیں کھول سکتا۔ دعائیں چاہیں آپ سے، اگر کوئی کن فیکون کا مالک ہو، اگر کوئی اعلیٰ کل شیء قدیر ہو تو اس کے سامنے تو کوئی تالا نہیں ہوتا۔ اب 13 رجب کو کعبہ میں تالا لگا ہوا تھا، وہ چاہتا تو تالا ٹوٹ بھی سکتا تھا لیکن تالا نہیں ٹوٹا، دیوار میں درار پڑی۔ شاید مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک کعبہ کی درار رہے گی زمانے کو علی کی ولایت یاد رہے گی۔ جب تک درار کعبہ رہے گی زمانے کو علی یاد رہے گی۔ تو حسر حسی اور غیر حسی ہم سمجھا رہے ہیں جسے محسوس کر سکتے ہیں، غیر حسی جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کی کھیتی باڑی کے قوانین سے آپ واقف ہیں، ایک انسان کی فصل ختم ہوتی ہو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ کوئی چیز گاڑ دیتا ہے کہ اس سے آگے کسی اور کی حدود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو اکھاڑے اور حسر کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم ہوتا ہے۔ اللہ کبھی ماں اور اللہ کے ذریعے حسر کھینچتا ہے، کبھی انما کے ذریعے حسر کھینچتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہنچے گا بات کبھی ماں اور اللہ کے ذریعے حسر کھینچتا ہے۔ حسر یعنی دائرہ لگا دینا۔ اب اس نے یہاں حسر کھینچا کہ میں خالق ہوں، بس میں خالق ہوں، اور اگر کوئی باپ کی نافرمان برداری کرے 10 بجے کے بعد باہر جائے، عین ممکن ہے باپ کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ باپ کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن جب پتہ چلا مجرم کہلائے گا۔ اس نے کہا صرف اور صرف میں خالق ہوں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی کرے اور اللہ کے سوا کسی کو خالق مانے، عین ممکن ہے دنیا میں تو اسے مان لے گا، جب محشر میں جائے گا تو خدا نہیں چھوڑے گا۔ پھر عدالت خدا میں اس کا حساب ہوگا کہ میں نے جن و انس کو خلق کیا۔ اچھا، جنات بھی مکلف، انسان بھی مکلف، یعنی جس پر اللہ رب العزت نے ذمہ داری کوئی نہ کوئی ڈالی ہوتی ہے، اور یہ 2 برابر 2 4 کے جیسی بات ہے۔ اللہ خود آیا تھا بتانے، خود تو نہیں آیا بتانے، کسی کو بھیجا اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، آئمہ، انبیاء، رسل بنا کے۔ مقام فکر یہ ہے اب بندوں نے ان کے ذریعے اس تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، ان کے ذریعے پہنچنا ہے۔ تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنے جیسے کو مانیں گے،
اور اس کے پیچھے چل کے اس تک پہنچیں گے، یا اپنے سے بالا تر کو مانیں گے۔ اپنے سے بالا تر کیا مطلب کہ خدا نہ خواستہ وہ بشر نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے تو بشر، ہوں گے تو عبد۔ علی نے فرمایا تھا نا کہ الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے، علی تیرا عبد ہے۔ رسول کے لیے کہا سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا ہم بھی عبد، علی اور رسول بھی عبد، پھر فرق کیا ہوا؟ فرق پھر بھی بہت ہے، ہم ہیں عبد، وہ بھی عبد ہیں، لیکن جن پر عبدیت ناز کرے انہیں محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ ناقص ہے وہ کمال ہی کمال ہے، وہ معصوم ہے، ٹھیک؟ تو اب انسان کو خداوند متعال نے جب خلق کر دیا تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ اپنے جیسے کی یا اپنے سے بالا تر کی؟ تو جو کوئی اپنے جیسوں کی کرنا چاہے اسے مبارک، اور جو شیعہ اثنا عشری اپنوں سے بالا تر کی کرنا چاہے انہیں مبارک۔ تو اب جنات بھی مکلف ہیں، انسان بھی مکلف ہے۔ جنہوں نے بھی روزے نماز حج زکات کرنا ہوتا ہے وہ بھی بیلا والے ہوتے ہیں، منکر بدعہ بھی ہوتے ہیں، عذاب والے بھی ہوتے ہیں، منکر عذاب بھی ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں ان کے متعلق پتہ نہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اتنا تو طے ہو گیا جب جنات بھی مکلف ہیں اور انسان بھی مکلف ہے تو امام کوئی ایسا ہو جو جنوں کا بھی امام ہو، انسانوں کا بھی امام ہو۔ اگر کوئی آپ کو ملے تو لے آئیے گا، اگر نہ ملے تو ہماری بس میں آئیے گا، ہم دکھائیں گے۔ اور ہم نے نہیں کہا، امام شافعی نے کہا۔ برادران اہل سنت کے 4 معتبر ائمہ میں سے ایک امام شافعی نے کہا علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حق، کہا علی الحب جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، وصی المصطفیٰ حق، محمد کے وصی جانشین برحق خلیفہ ہیں، امام الانس والجنہ۔ بھائی شافعی نے کہا علی حب جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حق، امام الانس والجنہ۔ شافعی نے کہا علی جنوں کا بھی امام، علی انسانوں کا بھی امام۔ تو بابا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جسے آپ کا امام بھی اپنا امام مانے اسے شیعوں کا پہلا امام علی کہا جاتا ہے۔ امام الانس والجن، علی جنات کا بھی امام ہے، علی انسانوں کا بھی امام ہے۔ جنات کو بھی خلق کیا اس نے، انسانوں کو بھی خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لیعبدون، تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا، شیعہ مفسرین نے، اور الحمدللہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یعبدون منزل ثانی ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے خلق کیا عبادت کے لیے خلق، لیکن یعبدون سے مراد ہے یعرفون، یعنی اس نے معرفت کے لیے خلق کیا۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا عبادت سے چھٹی مل گئی؟ نہیں، عبادت پھر بھی کرنی ہے، معرفت کے بعد عبادت ہوتی ہے۔ پہلے معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ بدون معرفت تو عبادت، اگر کوئی نماز بھی پڑھے تو جسم کو تھکا دینے کے مترادف ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ یعبدون سے مراد یعرفون ہے، یعنی معرفت کے لیے اس سے خلق کیا۔ معرفت جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ ماننا۔ کوئی مثلا ایم این اے کسی کا کام کر دے اور خدا کرے کر دے، کسی غریب کا بھلا کر دے اور خدا کرے کر دے، وہ اس کے دروازے پہ جائے، ایم این اے کے دروازے پہ، اور جا کے کہے خدا تجھے لیبر کونسلر بنائے، وہ کہے گا بیٹا دفع ہو جائے سے، اگلی مرتبہ میرے پاس نہ آنا۔ کیوں؟ عہدوں کی تشخیص نہیں دی بے وقوف کو، تمیز نہیں کر سکا بھئی بڑا عہدہ کون سا ہے، چھوٹا کون سا ہے۔ اچھا اگر ایم این اے نے کام کر دیا، اس کے دروازے پہ گیا، کہا اللہ تجھے اگلی وزیر بنائے،
وہ کہے گا چچا کا، بھتیجے کا، بھانجے کا، محلے والوں کا بھی ہوا، لے آنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں کام کر دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی معرفت تھی، بڑی سادہ سی مثال دی روزمرہ کی۔ اب معرفت کس کی حاصل کرنی ہے؟ اللہ کی۔ تو کیا ان کے دروازے پہ جاؤ گے جو خدا نہ خواستہ اس کی ٹانگ کو محشر میں جہنم میں پھینکواتے ہیں؟ اٹھائیے دیکھیے کہاں کہاں یہ جسارت کی گئی۔ ہاں کس کے دروازے پہ آئیں گے؟ علی کے دروازے پہ آئیں گے۔ اٹھائیے نہج البلاغہ، علی بیان فرماتے ہیں، علی سے پوچھئے، جب انہوں نے اس کی بات کی، انہوں نے اس کی توصیف کی، تو ان کے دروازے پہ ہی آنا پڑے گا نا۔ تو پھر آل محمد کے سوا اگر کوئی اور بہترین دروازہ ہے، اب یہ موضوع نہیں ہے لہٰذا میں اس طرف نہیں جا سکتا، ایک ایک جملے کی قیمت نہیں آل محمد کے کہ معصوم نے کیا فرمایا خدا کے متعلق۔ ایک جملے صحیفہ سجادیہ اٹھا لیجیے، صحیفہ کاملہ سجادیہ۔ اچھا اسے صحیفہ کاملہ سجادیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جو زیدیہ فرقہ تھا نا، حضرت زید کو جو امام مانتے تھے، ان کے پاس دعاؤں کا مجموعہ تھا لیکن وہ کامل نہیں تھا۔ صحیفہ سجادیہ کاملہ اٹھا کے دیکھیے، ایسے ایسے علوم اہل بیت علیہ السلام آپ کو ظاہر ہوں گے توحید خدا کے متعلق۔ ہاں نہج البلاغہ مولا کی اٹھا کے دیکھیے، دعائے کمیل اٹھا کے دیکھیے، ہاں اور پھر دعائے کمیل علی فرما رہے ہیں۔ اور میں جملہ کہتا چلا جاؤں، جب یہ بتائیں وہ کیسا ہے تب دعائے کمیل بنتی ہے، جب وہ بتائے کہ یہ کیسے ہیں تب حدیث قصہ بنتی ہے۔ دونوں کا کام ہوئے ہیں حضور، ٹھیک ہے پڑھیے دعائے کمیل، مولا نے کیسے تعارف خدا کروایا۔ تو اب تعارف خدا اگر سیکھنا ہے تو ان کے ذریعے سے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، معرفت کے واسطے خلق کیا۔ معرفت ہر شخص پر واجب ہے، چاہے کوئی صاحب محراب ہے تو بھی معرفت واجب ہے، کوئی ممبر پہ تبلیغات انجام دے رہا ہے تو بھی معرفت واجب ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو بھی معرفت واجب ہے، کوئی ماں بہن بیٹی گھر میں اگر امور خانہ داری انجام دے رہی ہے تو بھی معرفت واجب ہے، کوئی درزی کا کام کر رہا ہے تو بھی معرفت واجب ہے۔ آپ کہیں گے کہاں پھنسا رہے ہیں ہمیں مولانا؟ اب کیا کتابیں اٹھائیں مدرسے میں چلے جائیں؟ ضروری نہیں، البتہ قبلہ موجود ہے، معرفت کے درجات ہیں، جو مرجع وقت ہو اس پہ اور انداز میں واجب، جو چھوٹا سا مجھ جیسا طالب علم ہو اس پہ اور انداز میں واجب، جو کوئی عالم دین ہو اس پہ اور انداز پہ واجب، جو کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہو اس پہ اور انداز پہ واجب، واجب ہر ایک پہ ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب کبھی کسی نے کسی بڑھیا سے پوچھا تھا اللہ ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے کہا جب میرا یہ چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہی معرفت ہے۔ اگر انسان کھیتوں میں کام کر رہا ہو تو سوچے کہ میں تو اسے ایک بیج دیتا ہوں، زمین مجھے کیا بنا کے دے دیتی ہے، یہی معرفت ہے۔ زمین پہ چل رہے ہوں تو سوچئے اگر اتنی سخت بنا دیتا کہ کھودتے نہ کھدتی، مردے کہاں لے کے جاتے، یہی معرفت ہے۔ اگر اتنی نرم بنا دیتا کہ پیر رکھتے تو دھر جاتی، کہاں جاتے، یہی معرفت ہے۔ جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ ماننا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، چلیے اگر بات ہو رہی ہے معرفت اولا کس کی ہے؟ خداوند متعال کی، یعنی توحید۔ اس کی مثال آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے کیا خوبصورت دی، انہوں نے کہا توحید فطری ہے، اور فطرت جس میں نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی دیوبند ہوتا ہے، نہ کوئی مالکی ہوتا ہے، نہ کوئی حنفی ہوتا ہے، فطرت میں سب یکساں ہوتے ہیں۔ فطرت ویسے ہی ہے جیسے کوئی آٹا گوندے اور آٹے میں نمک ملایا جاتا ہے نا، اس کے بعد تشخیص نہیں ہو سکتی کہ آٹے کے کس حصے میں نمک ہے، ٹھیک ہے، فطرت ایسے ہی ہے۔ اب فطری طور پر توحید کا پودا انسان کے قلب میں لگا ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ انبیاء پھر کیا کرنے آتے تھے؟ انبیاء یہ بتانے نہیں آتے تھے کہ اللہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ سبقت لسانی نہیں کی، انبیاء یہ بتانے نہیں آتے تھے کہ اللہ ہے، بلکہ یہ بتانے آتے تھے اللہ کون ہے۔ کیونکہ فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ کوئی خدا ہو، اسی لیے تو کسی نے سورج کو خدا مانا،
کسی نے جانور کو خدا مانا، کسی نے انسان کو خدا مانا، اور یہ کمال میرے اور آپ کے مولا کا ہی ہے کہ بندوں نے سورج کو خدا مانا، علی نے سورج کو بھی پلٹایا۔ کسی نے جانور کو خدا مانا، علی نے استر کو دو نیم کیا، اور کسی نے بندوں کو خدا مانا، علی نے سجدے میں گر کے بتایا کہ جسے علی کی پیشانی جھکے اسے خداوند متعال کہا جاتا ہے۔ علی جیسا امام جسے سجدے کرتا ہے خداوند متعال کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء بتانے آئے تھے اللہ کون ہے، اسی لیے تو لوگوں نے اشتباہ کیا، کسی نے جس کو جس میں مصلحت ملی اسی کو خدا بنا لیا۔ میں ایک لفظ کہہ دوں، مصلحت کے تحت نہ خدا بدلا جاتا ہے، نہ رسول بدلا جاتا ہے، نہ امام بدلا جاتا ہے، اور نہ ممبر پہ آنے والے کا بیان بدلا جاتا ہے۔ اگر کوئی مصلحت کے تحت اپنے بیانات بدل رہا ہے تو وہ میری قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ قوم آپ آسانی تشخیص کرے کہ کہاں مصلحت ہے اور کہاں مصلحت نہیں۔ مصلحت وہی ہے جو خدا چاہے، 14 چاہے۔ اب انبیاء بتانے آتے تھے کہ اللہ کون ہے، اور جمیع انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے تو جو اصول دین مشترک ہیں تمام انبیاء میں، ان میں سے ایک توحید ہے۔ آدم کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ ابراہیم کس لیے آئے؟ خدا کے واسطے، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ موسیٰ کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ عیسیٰ کس لیے آئے؟ کوئی ایسا نبی تھا جو خدا کے علاوہ کسی غیر کے لیے آیا ہو؟ سب کے سب خدا کے واسطے آئے، سب کے سب لا الہ الا اللہ کے واسطے آئے۔ اور اب تاریخ کے اندر یہ جملے موجود ہیں، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر برادران کی کتاب، اس میں کلمہ ناظرہ کی بحث میں جا کے انہوں نے اس جملے کو لکھا، یہ جملات لکھے کہ دیکھیے جملے جو پہلے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں، اور یہ قرآن نے ثابت کیا۔ متعدد مقامات پر قرآن نے انبیاء کے جملے کو کوٹ کیا کہ جہاں الہ فقط اور فقط خدا ہے۔ آدم کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، نوح کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، یحییٰ کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ اور النہایہ فی غریب الحدیث والاثر 5ویں جلد برادران کی کتاب کلمہ ناظرہ کی بحث میں انہوں نے یہ جملے لکھے کہ جب میرا اور آپ کا مولا علی حیدر کرار گلیوں سے گزرا کرتا تھا، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تو پھر کہہ دے جملہ، علی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تو جو کام کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اپنے کردار سے کرتے تھے، ابو طالب کا بیٹا اپنے دیدار سے کرتا تھا۔ آج مالا حاضر بنا کتنا صاحب جمال مرد ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی باہر کو برابر کر رہے ہیں، خدا کوئی نہیں مگر اللہ۔ کتنا قریب ہے وہ خدا جس نے آل محمد کو خلق کیا۔ تو معرفت ہر انسان کے اندر خداوند متعال نے فطری طور پر توحید کا پیڑ لگایا ہوا ہے۔ پھر انبیاء کا کام کیا ہوتا تھا؟ انبیاء وہی کام کرتے تھے جو جڑی بوٹیاں اس کے اطراف میں اگاتی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کی کٹوتی کرنی پڑتی ہے، کٹائی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، یعنی توحید میں اشتباہات انسان کر جاتا ہے، وہ اشتباہات کون دور کروائے گا؟ وہ علی دور کروائیں گے، وہ آل محمد دور کروائیں گے، وہ ممبر پہ آنے والے ذمہ داران دور کروائیں گے۔ معرفت کے واسطے خدا نے خلق کیا، اور صرف اپنی معرفت نہیں، کیا آپ دعا میں نہیں پڑھتے اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ بارے الہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، اگر اپنی معرفت نصیب نہ کی لم أعرف نبیک، تو تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، میرے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت نصیب فرما، اگر اس کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا، اور تیری حجت کی اگر معرفت نہ حاصل کر سکا میں دین الہی سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، پہلی معرفت اس کی، دوسرے نمبر پہ رسول کی،
پھر حجت خدا کی، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، پھر علی ولی اللہ، پہلے جل جلالہ، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد واپس ریورس نہیں ہوگا، پھر علیہ السلام کی باری آئے گی۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اطمینان کے ساتھ پڑھیے، نیچے سے اگر جا رہے ہیں تو بھی۔ اور ہاں، من مات ولم یعرف امام الزمانی مات میتۃ جاہلیہ، یعنی ان کی معرفت کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا میں کیا تھا؟ جب وہ جانتے نہیں تھے کہ حسین ابن علی ہے، پتا نہیں تھا رسول کا نواسا ہے، پتا تھا، پھر کیوں مارنے کے در پر تھے؟ بہت سی وجوہات ہیں اس کی۔ ایک مولا نے بھی جملہ ارشاد فرمایا نا کہ حرام تمہارے شکموں میں بھر چکا ہے۔ معرفت کی کمی تھی عزیزان گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کے دور کی کربلا کیا ہے، آج کے دور کا حسین کون ہے؟ آج کے دور کا حسین پردہ غیب ہے۔ میں خود کلامی کرتا ہوں، خود کلامی کرنے کے بعد جو اپنے عزیزان بیٹھے ہوئے، بزرگان علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان کی زبان کرتا ہوں، پھر مجمع تک آتا ہوں تاکہ آپ برا نہ مان جائیں۔ حسین عباس پہلے خود سے پوچھتا ہے کہ میں کتنا وقت کے امام کو پہچانتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم علماء کرام مل کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا وقت کے امام کو پہچانتے ہیں۔ یہ ایام بڑے صاحب فضیلت ایام ہیں، اس واسطے فضیلت کے ایام ہیں، ہم بول سکتے ہیں ایام تو ہیں ہی ہیں، لیکن فضیلت اس واسطے ہے کہ ان دنوں میں انسان حر بن سکتا ہے۔ اور نے جب حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو معرفت سے عاجز تھا، لیکن دیکھیے علیہ السلام بن رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تفکر ان دنوں میں کوشش کیجیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اور گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو تشخیص بھی کرے اور علاج بھی بتائے۔ صرف ممبر سے تشخیص کرنا کمال نہیں ہوتا، علاج بتانا کمال ہوتا ہے۔ سوچئے حر سے بڑا کون گنہگار تھا جب حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، لیکن عزیزان گرامی قدر جب توبہ کی، توبۃ الرسول کی، اس سے بڑا پھر علیہ السلام کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں۔ میری قوم کے جوانوں، اسی چیز کو سوچیے۔ قبلہ ہم سے پہلے پڑھ رہے تھے غربت حضرت علی اصغر علیہ السلام، اصغر کے بعد کوئی نہ رہا حسین کا۔ کوئی نہ رہا حسین کا۔ حسین نے کئی مقام پہ حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا، اور علی اصغر کا رونا اسی استغاثے پر لبیک تھا۔ لیکن ایک وقت وہ آ گیا جب حسین ابن علی لاشوں کے درمیان گئے، اور زہیر اور حبیب ابن مظاہر اور جان حسین تمہیں بلاتا ہے، تم حسین کو جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، میرے شاہ سوالوں کہاں چلے گئے؟ کے بعد آئے ہیں در خیمہ پہ، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی سلام، حسین کا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو کہوں ایک جملہ، جس کا لباس جنت سے آتا رہا، اپنی بہن سے کہہ رہا تھا بہن زینب مجھے کوئی پرانا لباس دے۔ اجرکم اللہ، یہی حق حسین پہ ہونے کا۔ اللہ دنیا کے غموں سے آزاد رکھے بے حق سیدہ۔ عزادارو اکبر کو کس نے سوار کرایا تھا؟ دیجئے جواب۔ قاسم کو کس نے سوار کرایا؟ عباس کو کس نے سوار کرایا؟ اونو محمد کو کس نے سوار کرایا؟ حسین نے نا۔ حسین کو کس نے سوار کرایا؟ اسی لیے امیر علی سے کہا حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے
گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی، ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اجرکم اللہ، زینب و ام کلثوم نے حسین کو سوار کیا۔ عزادارو، دو ہستیاں ایسی ہیں جو تھے زندہ لیکن ایسے نکلے جیسے خیام سے جنازے نکلے ہوں۔ ایک حسین کا علی اکبر، ایک حسین ابن علی۔ عزادارو، حسین کے ذوالجناح نے چلنے کا ارادہ کیا، اپنی زبان حال سے ایک اشارہ کیا۔ حسین جانتے تو تھے، پھر رکے کیوں؟ میں کہوں شاید اپنی زبان حال سے یہ کہا ہوگا، اور میرے گھوڑے صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوگا، اب چلا جا، اس کے بعد تجھے مقتل میں جانا نہیں پڑے گا۔ ذوالجناح نے اپنی زبان حال سے اشارہ کیا۔ 4 سالہ سکینہ ذوالجناح کا رستہ روکے ہوئے تھی۔ عزادارو، جو بی بی ابھی رستہ روک رہی تھی، جب ذوالجناح واپس آیا تھا، استقبال بھی اسی بی بی نے کیا تھا۔ عزادارو، ذوالجناح چلا ہے، حسین آئے ہیں مقتل کے اندر۔ ایک جملہ کہوں منزل مصائب میں، حسین کو عاجز نہ سمجھا کریے، حسین محتاج نہیں تھے، امام وقت سے بڑا جلی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر حسین چاہتے تو بے اذن اللہ دعا کرتے فرات حسین کے قدموں میں آ جاتی، اگر حسین چاہتے بے اذن اللہ انگشت کا اشارہ کرتے سارا لشکر زمین بوس ہو جاتا۔ حسین ملائکہ کی مدد قبول کر لیتے، لیکن نہیں، پابند شریعت تھا حسین۔ ایسا حملہ کیا، مقام نخیلہ کوئی 70-80 کلومیٹر کربلا سے دور ہے۔ عزادارو، فوجیں وہاں تک گئی، وہاں فوجی چھاونی تھی، واپس لوٹی یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا طے ہے اب وہ وقت آیا جب حسین نے وعدہ پورا کرنا تھا۔ اب تلوار کو نیام میں ڈالا، اب فوجیں واپس پلٹنا شروع ہوئی، اور عزادارو، روایت کے الفاظ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ارے کون تھی کبش؟ عزادارو، زمانہ جاہلیت میں کبش اس بھیڑ کو کہا جاتا تھا جسے 4-5 بندے مل کر پالتے تھے، اور جب وہ بھیڑ بڑی ہو جاتی نا، وہ 4-5 بندے اس کے گرد حلقہ بنا لیتے، کوئی دائیں سے وار کرتا تھا، کوئی بائیں سے وار کرتا تھا۔ اس بے دردی کے ساتھ بھیڑ کو قتل کیا جاتا تھا۔ حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو قتل کیا جاتا ہے۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، جس لعین کو کچھ نہ ملا اس نے گرم ریت اٹھائی اور حسین پہ۔ ایک جملہ کہوں عزادارو، یہ سارے بدبخت اجر رسالت ادا کرنے والے تھے۔ یہ کیسا اجر رسالت تھا؟ کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ ذوالجناح کو پتہ نہیں چلا۔ اب 2 روایتیں ہیں، یا تو اسے پتہ نہیں چلا یا اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا، لیکن فیصلہ آپ کیجئے، کیا حسین کے بدن میں تیر نہیں تھے زینے ذوالجناح پہ؟ تھے نا، تو جس کے بدن میں تیر تھے جب زین سے زمین پہ آیا، پھر اللہ جانے پسلیوں کا حال کیا ہوا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہیں معلوم پھر پسلیوں کا حال کیا ہوا ہوگا۔ زمین پہ حسین آگے، ان لانتیوں نے کئی مرتبہ حسین سے کہا حسین خیام پہ حملہ ہو گیا۔ ایک آدھ بار تو دھوکہ دیا، لیکن ایک آدھ بار حقیقت میں خیام پہ حملہ کیا۔ حسین سے برداشت نہیں ہوا، ارے حسین بھی زندہ ہو، خیام پہ حملہ کیا جائے۔ عزادارو، اب کئی قاتل ہیں، مختلف روایات ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تو سب کو جم کر دیتا ہوں۔ ایک لعین نے، دل دکھے تو معاف کیجیے گا، ایک لعین نے ایک تیر حسین کے حلق میں مارا۔ اجرکم اللہ،
ارے سوکھے حلق میں تیر لگا، ایک لعین نے 3 شعبہ تیر لیا، عزادار حسین کے سینے پہ مارا، زہرا کے بیٹے نے سامنے سے کھینچنا چاہا، تیر کھینچا نہیں، کریے سوال کہاں سے نکالا؟ عزاداروں پشت سے کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، جس 3 شعبہ تیر نے حسین کے سینے میں سوراخ کیا، اللہ جانے اصغر کے گلے کی کون کون سی رگ کاٹی ہوگی، اللہ جانے اصغر کے گلے کا حال کیا کیا ہوگا۔ بس عزاداروں، قرآن نیزے پہ بلند ہو گیا، ایک مرتبہ صدا گونجی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آواز گونجی، یا اہل العالم قتل الحسین بکربلا شانا، یا اہل العالم ذبح الحسین بکربلا شانا۔ ارے دنیا والوں، حسین کربلا میں ذبح ہو گیا، حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ اب زلزلہ چلا، 5ویں مولا کہتے ہیں اپنی زبان حال میں کہتا تھا، الظلیمہ الظلیمہ، ارے رسول کی امت نے حسین کو قتل کیا، اور جو بی بی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، جب زلجنہ واپس آیا، زلجنہ کی پیشانی پہ حسین کا لہو تھا۔ اب بی بی سکینہ نے زلجنہ کے گلے میں بازو ڈالے اور سوال کیا، کہا حال سو کے یہاں بھی ہم کو دلات شانہ، اور میرے بابا کے گھوڑے، اور مجھے اتنا بتا، اور کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ آخری جملے میں کہوں گا، بی بی پانی تو نہ ملا، حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا، حسین کی داڑھی لعین کے ہاتھ میں تھی، 12 ضربے مار کے۔ الہی بحق ظاہرہ السلام علیہ بار الہ جو آنکھ غم حسین میں روتی ہے، حضرت زہرا کے صدقے میں یہ آنکھ محشر کے اندر ہوئے، جو چہرے فضائل معصومین سن کر کھل اٹھتے ہیں، ان چہروں پر محشر کے دن پریشانی نہ آئے۔ یا الہ العالمین، تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا ہم سب کے گھروں کا ماحول اس قابل ہو کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر میں مہمان ٹھہر سکیں۔ اور الہ تیری ذات علیم و بذات صدور ہے، جو اس مقدس بز میں چل کر آیا ہے، تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارا مانگنا ہمارے امید ہے، سب احسن انداز میں نبھا رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے الہ صاحبان منبر جو ملت کے اندر، مکتب تشیع کے اندر انتشار اور تفرقہ پھیلا رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہیں، علی کی عظمت کے صدقے انہیں ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں ان کے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہ فرمانا۔ بے اولادوں کو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں اولاد صالح عطا ہو، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر دے، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں پروردگار عالم ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تیرا حکم ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، تیرا حکم ہے ادعونی استجب لکم، ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ پروردگار عالم تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنی بارگاہ رحمت سے معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم لشکر امام زمانہ میں شامل ہو سکیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں جمیع شہداء ملت جعفریہ کے واسطے جو آپ حاضرین ہیں، آپ اپنے مرحومین کے واسطے، اس بستی میں بسنے والے موالیان حیدر کرار جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، وہ مومنین مرحومین جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور بالخصوص مولانا محمد حسین اصغر کا بھتیجا جس کے لیے
اہتمام کیا گیا. اگر والد تھا تو پھر نابالغ تھا تو یقیناً ماں باپ کے واسطے راحت کا سامان ہوگا. خدا اسے بخشے گا انشاءاللہ العزیز. ان کے واسطے اور بھی خدمت ہوئی